مفتی تقی عثمانی صاحب پڑوسی ملک کے بڑے مفتی ہے، ان کا امریکہ جانا ہوا تو امریکہ میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ کچھ جماعت کے ساتھی تھے، تبلیغی جماعت کے، اور کچھ علماء، وہ لوگ اپنی محنت کر رہے تھے، نوجوانوں کو جوڑ رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، ایک سلسلہ وہاں چل رہا تھا۔ تو وہاں پر کوئی ایک اہل حدیث جو عالم صاحب تھے وہ وہاں پہ رہنے لگے، کوئی گھر وغیرہ انہوں نے خریدا اور وہاں پہ رہنے لگے وہ۔ تو اب وہ جب مسجد آنے لگے تو وہ نوجوانوں کو یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ جو استوا علی العرش کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا، قرآن شریف میں اللہ نے کہا، تو یہ جو عرش پہ اللہ بیٹھا ہے، اصل میں اللہ عرش ایک کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہے، وہ سمجھانے لگے۔ اور ہم کو ایسے ہی ماننا ہے، جیسے دیوبندی جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ نور ہے اور ہر جگہ ہے، ایک جگہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور نوجوانوں کو یہ سمجھانے لگے۔ تو اب جو نوجوان جو بھی نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے، ابھی دین کو سمجھتے بھی نہیں تھے، اب وہ نماز پڑھنے لگے، دین سے جڑنے لگے، روزوں کا اہتمام کرنے لگے۔ تو اب یہ نوجوان جو ابتدائی طور پہ دین سے جڑے تھے وہ کنفیوز ہونے لگے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کہ اللہ بیٹھا ہے یا اللہ ہر جگہ ہے، ہم کس کو مانے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، ان کے اندر کنفیوژن پیدا ہونے لگا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب جب وہاں گئے، ان کا جانا ہوا، تو وہاں کے علماء نے ان کو بتایا کہ ایک عالم صاحب ہے، وہ اہل حدیث خیال کے ہے، اور وہ ہم کوشش کر رہے کہ نوجوان مسجد آئے، نماز پڑھے، دین سیکھے، قرآن سیکھے، ہم یہ محنت کر رہے، لیکن اب جو نوجوان آ رہے ہیں یہ ان کو کنفیوز کر رہے کہ بھائی عقیدہ ایسے ماننا چاہیے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے، جو بھی ہے، تو آپ تھوڑا سا کچھ کیجئے اس تعلق سے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ میں وہ عالم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، تو ان سے ٹائم لے کے ان کے گھر گئے اور ملاقات کی، اور ان سے کہا وہ اہل حدیث عالم صاحب سے کہ آپ یہ جو نوجوانوں میں جو بات کر رہے ہیں کہ ایسا ماننا ضروری ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، ایسا ماننا ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ، اس طرح کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن ان سے یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، مطلب یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ عرش پہ کیسے بیٹھا ہے؟ تو بولے نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو بولے کیا پوچھا جائے گا؟ تو بولے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے، آپ نے حلال روزی کمائی کی نہیں کمائی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی، آپ نے رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، آپ نے قرآن کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ جو چیز نہیں پوچھی جائیں گی آپ کیوں اس میں کنفیوز کر رہے ہیں نوجوانوں کو؟ آپ اس کی تعلیم دیجئے، اس کی ترغیب دیجئے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ آپ ان کو نماز کی ترغیب دیجئے، آپ ان کو قرآن سمجھنے کی ترغیب دیجئے، آپ ان کو روزے رکھنے کی ترغیب دیجئے، زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دیجئے۔ اگر وہ حرام کمائی کما رہے ہیں، سود میں ملوث ہے، آپ اس سے بچانے کی ترغیب دیجئے، یہ کام آپ کیجئے۔ تو ان کے بھی بات سمجھ میں آئی، اور وہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں آپ نے بہت اچھا سمجھایا، اور انشاءاللہ اب میں یہ اختلافی جو مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے، یہ بات میں اب نہیں چھیڑوں گا۔